السلام علیکم. گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. یہ جو آزادی کا 75 سال ایک خاص عنوان کے تحت منایا جا رہا ہے، امرت مہوتسو حکومت کی جانب سے جو منایا جا رہا ہے، حکومت کا اپنا ایک نظریہ ہے، ابھی جو حکمراں پارٹی ہے اس کا اپنا نظریہ ہے. اس کے تحت ستم ظریفی یہ ہے کہ جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر یہ جسارت ہی نہیں وہ کر سکتی کہ ایسے عنوان پر وہ کوئی مذاکرہ یا کوئی سیمینار کر سکیں. تو ایسے میں کوئی غیر سرکاری تنظیم یا ادارہ یا انجمن یا تحریک، اس کو اگر یہ خیال آیا کہ یہ پہلو رہ جائے گا، اس لیے اس پر سوال اٹھایا، اس پہ مذاکرہ ہونا چاہیے اور اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو ہم سبھی کو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسا کرنے والا کوئی ہے، ہو رہا ہے. ہر پبلک فنکشنری سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، اور ان اختلافات کا اظہار بھی پوری بے باکی سے ہونی چاہیے. تو وہ اتفاق اور اختلاف کے باوجود بحث چلتی رہنی چاہیے، گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے. میں تو تھوڑا سرفرہ قسم کا انسان ہوں، تو سیلف پیٹی والی چیزیں کم بات کرتا ہوں، اپنوں کی گرفت زیادہ کرتا ہوں. تو جو باضابطہ مقالہ پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے، اس میں ہم اپنوں سے زیادہ شکایت کریں گے. اس میں ہم اپنوں کی شکایت کم کریں گے. جو کمیاں رہی ہیں یہ تحریک آزادی کی تاریخ لکھنے کے سلسلے میں، اس پر ہم بات زیادہ کریں گے اس مختصر سے. تو یہ جو مسلم کمپوننٹ ہے تحریک آزادی کا، اس کو لے کر کے کافی دنوں تک تاریخ نویسی میں کمی یہ رہی کہ یہاں تک کہ بہت نہایت لبرل سیکولر خیال کے بہت معتبر، اور ہمیں عزت کرنی چاہیے اس تاریخ داں کی، پروفیسر تارا چند، یہاں تک کہ ان کی کتاب میں بھی جو 3-4 جلدوں میں ہسٹری آف فریڈم موومنٹ ان انڈیا لکھی گئی، اس میں بھی جب مسلم کمپوننٹ کی بات آئی، اور بہت اچھا چیپٹر ہے، بہت ہی کمپریہنسو چیپٹر ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے. اس میں مسلم کمپوننٹ کے لیے جو عنوان ہے چیپٹر کا، وہ ہے دا مسلم پرابلم. ہم نے اپنی ایک کتاب میں اس پر سوال بھی اٹھایا ہے کہ یہ مسلم کوسچن کو پرابلم کی طرح کیوں رکھا گیا؟ کیا مسلم ایک پرابلم تھا یا ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ رہا ہے، اور دیگر بھی بہت سارے سوال ہیں تحریک آزادی میں جس کو چھوڑا گیا ہے. لیکن وہ کمی صرف حکومت کی جانب سے نہیں رہی ہے، ہماری جانب سے بھی رہی ہے. یعنی حکومت نے، اگر ڈاکٹر سید محمود ایک تھے تحریک آزادی میں، جو آزادی کے بعد وزیر خارجہ بھی بنے تھے ہندوستان کے، اور بہار میں وزیر تعلیم بھی تھے. ڈاکٹر سید محمود علی گڑھ کے ہی طالب علم تھے، اور تحریک آزادی میں شامل ہونے کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ پولیٹیشین کی حیثیت سے انہوں نے ایجیٹیٹ کیا تھا، تو ان کو یونیورسٹی سے، اس وقت یونیورسٹی کالج کی شکل میں تھی، تو وہ ان سے نکال دیا گیا تھا. بعد میں وہ جرمنی میں جا کر مغل ایڈمنسٹریشن پر پی ایچ ڈی کیا، لندن سے پھر انہوں نے لاء کیا، اور پھر یہاں آئے. ان پر پی ایچ ڈی نہیں ہوئی. سرکار نے سرکاری اداروں کو منع نہیں کیا تھا کہ ان پر نہ کیجیے پی ایچ ڈی. علی گڑھ نے بھی نہیں کیا، علی گڑھ کے شعبہ تاریخ نے بھی نہیں کیا، جہاں میں خود استاد ہوں اور طالب علم بھی تھا. تو یہ جو کمی رہی ہے یہ ہماری جانب سے رہی ہے. جو اس جانب سے ہے وہ ابھی بھی ہے. جیسا میں نے کہا کہ ابھی اس موضوع پہ سیمینار وہ لوگ نہیں کرائیں گے، سیمینار میں جو پیپر پڑھ سکتے ہیں وہ نہیں کرائیں گے. وہ تو کہیں بھاگے چل رہے ہیں کہ انہیں وائس چانسلر مل جائے، کچھ مل جائے، اور وہ جاؤ منصب کے لالچ میں ادھر رسوا ہو رہے ہیں، تو وہ نہیں کریں گے. یہ ہماری جانب سے جو کمی رہی ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ابھی
ہسٹری کو مسخ کیا جا رہا ہے. اس پر باتیں ہوئی ہیں. اس پر کبھی خدا بخش لائبریری نے بھی ایک سیمینار کیا تھا. وہ سیمینار کے مقالے شائع بھی ہیں, ابو ریختہ پر بھی دستیاب ہے. تو یعنی وائڈر ایکسس اس کا ہے. تو یہ جو سیمینار ہوا تھا یا وہ جو اشاعت ہوئی ان پروسیڈنگز کی, وہ تو سرکاری فنڈ سے ہی ہوئی نا. وہی لبرل سیکولر سرکار نے کیا. اس کی سیکولرزم میں جتنی کمی رہی ہو لیکن اس نے کیا. انڈین سیکولرزم میں جتنی بھی کمی رہی ہو لیکن وہی سرکار مانو اور ایم یو اور جامعہ اور اس طرح کے بہت سے اداروں کو فنڈ کر رہی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک مخصوص وقت میں کسی خاص قسم کے نظریے کی جماعت ہو سکتی ہے حکمراں, لیکن اوور آل انڈین اسٹیٹ سے ہمارا رشتہ ویسا کیوں نہیں بن پایا جیسا بننا چاہیے. ہم سیلف پٹی میں ہی کیوں رہیں. ہم جو اپنے اندر خود احتساب بھی کیوں نہ کریں ساتھ ساتھ. سیلف پٹی ایسا نہیں کہ وہ ریئلٹی نہیں ہے. لنچنگ ایک ریئلٹی ہے, اس سے لڑنا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. کیا ہر وقت ہم سیلف پٹی میں ہی رہیں گے؟ صرف سیلف پٹی میں رہیں گے تو کیا ہم آگے بڑھ پائیں گے؟ تو اس طرح کے بھی سوال ہمیں اٹھانے ہیں. تو یہ جب باضابطہ مقالہ پیش کیا جائے گا تو اس میں کئی سوال ہم اٹھائیں گے. ابھی ہم ریسرچ کو لے کر کے جو کمی ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ان کمیوں کو ہندوستانی مورخین نے, یہاں کے لبرل سیکولر ہسٹورینس نے, یا یورپ, آسٹریلیا, امریکہ وغیرہ کے ہسٹورینس نے مختلف موضوع پہ کام کیا, کتابیں مقالے شائع کیے. ان ویسی کتابوں ویسے مقالوں کو اردو میں اور دیگر جو ہندوستانی زبان ہے جس میں زیادہ لوگوں کی ایکسس ہو پائے گی, پہنچ ہو پائے گی, ہم ان علوم کو, ان تحقیقات کو ان زبانوں میں پیش نہیں کیے. مطلب ترجمہ کے طور پر, خلاصے کے طور پر ہم نہیں پیش کیے, اور اس طرح سے ہم خود سے ہی بے آگاہ ہوتے چلے گئے, بے خبر ہوتے چلے گئے. یعنی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم ابھی رونا رو رہے ہیں کہ ہم تحریک آزادی میں اتنے لوگوں کو فراموش کر دیا گیا. دیکھیے, لوگوں کو یاد کرنے کی ایک سیاست ہوتی ہے, لوگوں کو بھلا دینے کی بھی ایک سیاست ہوتی ہے. لوگوں کو بھلا دینے کی جو سیاست ہوئی, اس سیاست کے ریزسٹنس میں ہم نے کیا کیا. ہم اردو کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے باتیں کرتے ہیں, ہم اس میں وکٹمہڈ کی باتیں کرتے ہیں, اور ویسی ہی باتیں لوگوں کو پسند بھی آتی ہیں. ہمارے لوگوں کو اچھی بات ہے, وکٹمائزیشن ایک ریئلٹی ہے, اس لیے ہم وکٹمہڈ کی بات کریں گے, لیکن ہم اس سے آگے نکلنے کی, اس سے ابھرنے کی بھی تو کوئی کوشش کریں گے. اردو کو ہم خود چھوڑ رہے ہیں, یا دوسری زبانوں کو, یا ان زبانوں میں ایسے علوم کو ہم منتقل نہیں کر پا رہے ہیں, ویسے پہل ویسے اقدام ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ کمی تو, یہ ذمہ داری تو ہمیں اپنے اوپر لینی ہوگی. ہر کچھ حکومت کر کے نہیں دے گی. ابھی جو پارٹی, جو جماعت جو ہے حکمراں بنی ہوئی ہے, وہ حکومت سے لڑتی ہوئی رہی ہے کافی زمانے تک. اب جا کے کر وہ کامیاب ہوئی ہے, اور اب اسٹیٹ پاور اس نے کیپچر کیا ہے, اور یہ سب ہو رہا ہے. تو ہمیں اس پر بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری جانب سے کیا کوتاہیاں رہیں. خان عبد الغفار خان بہت بڑے مجاہد آزادی تھے. ان کی بایوگرافی کن لوگوں نے لکھی؟ پبلک یونیورسٹیز میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے نہیں کیا, یہ کسی اور لوگوں نے کیا. جو بایوگرافی جو بھی لکھی گئی, راج موہن گاندھی, ڈی جی تیندولکر وغیرہ نے کیا. تو یہ کمی کس کی ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وہ بھی طالب علم تھے, خان عبد الغفار خان, سرحدی گاندھی, ان پہ ریسرچ نہیں کرایا گیا. یہ کمی تو ہماری تھی, تب حکومت نے نہیں روکا تھا آپ کو. اب کی حکومت تو روک دے گی شاید, لیکن تب کی حکومت نے نہیں روک رکھا تھا. ہم نے اس جانب توجہ نہیں دیا. تو اس پر باتیں کرنی ہوں گی. جیسے ابھی پورا جو نیشنلزم کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے, ایسا کہ جیسے ایک کمپوننٹ جو ہے جو مسلم نیم بیئر کر رہا ہے اس کو ایکسکلوڈ کر کے تمام طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں, تو اس نیشنلزم کے, اس پلورلسٹک نیشنلزم کے پورے ڈیبیٹ میں ہم کو جب ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے, تو جو مناسب سوالات ہیں وہ بہادری سے, جسارت سے ہمیں اٹھانے ہوں گے. وہ سوال ہم نے شاید
जो लिबरल सेकुलर फ्रेमवर्क में जैसा जिस लैंग्वेज में जिन इडियम्स में हमें सवाल करने चाहिए थे, शायद हमने वो सवाल नहीं उठाए हैं। ज़रा अब हम उस तरफ भी मुतवज्जा हो जाएं। मसलन वंदे मातरम का सवाल है कि भाई वंदे मातरम जो नहीं गाएगा वो देशभक्त नहीं है, और वंदे मातरम हम इसलिए नहीं गाएंगे, हमारी तरफ से ये आर्टिकुलेट किया गया कि उसमें बुत परस्ती की बू आती है तो हम नहीं गाएंगे। ये लैंग्वेज ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, या ये दूसरा लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होगा कि वंदे मातरम एक नज़्म है, वो नज़्म किसी नॉवेल में पेश किया गया है, उस नॉवेल का जो पूरा ड्रिफ्ट है वो क्लियरली एंटी मुस्लिम है, क्लियरली प्रो ब्रिटिश है। उस नॉवेल का इख्तिताम भी वहीं पर होता है, और इसलिए नॉवेल का जो पस मंज़र और कॉन्टेक्स्ट है उस ताल्लुक से उस नज़्म का एसोसिएशन एंटी मुस्लिम और प्रो ब्रिटिश है। इंडिया की नेशनलिज्म प्रो ब्रिटिश नहीं हो सकती। इंडिया की नेशनलिज्म इवॉल्व ही हुई है ब्रिटिश से लड़कर। तो ये नेशनलिज्म के खिलाफ है कि हम पर ये नज़्म थोपी जाए। यूं भी अगर इस नज़्म में ऐसी कोई बात ना भी होती, किसी नज़्म के गाने ना गाने से या खामोशी से गाने और चीख कर गाने से नेशनलिज्म नहीं और पैट्रियटिज्म नहीं साबित होती है, तो हम उस लैंग्वेज में, उस इडियम में हम अपनी बात क्यों ना रखें जो हम कोई और ज़बान हम या इडियम इस्तेमाल करें जिसमें हमारी दलीलें कमज़ोर नज़र आएँ। तो ये जो माइनॉरिटी का या लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कह लीजिए, इन सब का स्टेट लिबरल सेकुलर फ्रेमवर्क में है। जब हम ही उस पर सवाल उठाने लगेंगे और हम ही उसे कमज़ोर करने में मज़ीद कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, तब तो ये हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लिहाजा हमें उस पर बात करनी होगी। या ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई मकतबा फ़िक्र के लोग उसमें बहुत सारी कमियां निकालते रहे। हर टेक्स्ट में कमी होती है, वो भी एक टेक्स्ट है, उसमें भी कमी हो सकती है, वो भी एक डायनामिक टेक्स्ट है, वो इवॉल्व होता रहेगा। लेकिन हम सिर्फ कमी पे गौर की ही बातें करते रहें, उसमें जो हमारे लिए है, जो होनी चाहिए, जो हो सकती हैं, उस पर बातें हम कम करते आए हैं। इन 75 सालों में कम लोगों ने उस पर बातें की हैं, उस डायरेक्शन में। तो इस पर भी हमें गौर करना होगा कि हम अपने आप को, अपनी पहचान बरकरार रखते हुए हम एसिमिलेट तो ना होंगे, लेकिन हम इंटीग्रेटिव बात तो करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को, उन कॉन्स्टिट्यूशन के उस स्पिरिट को, कॉन्स्टिट्यूशन की उस मोरालिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली बातें हम जब तक ना करेंगे, सिर्फ हम उसमें कमी निकाल कर उसे कमज़ोर ये करेंगे, तो उस पर हमला तो दूसरी ताकतें कर रही हैं जो बहुत बड़ी ताकत हैं, तो वो भी कर रही हैं और हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तो हम उसे कमज़ोर कर दे रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, इस तरह की हिकमत अमली पर बात करनी है। तो ये जो जंग आज़ादी की तारीख़ पर हम बात करने जा रहे हैं, सिर्फ भुलाए जा चुके या भुलाए जा रहे अफराद पर ही बात हम ना करें। हम ये भी देखें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इवॉल्व हुआ है और पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान जो तजर्बे हासिल हुए हैं उसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई थियोक्रेटिक स्टेट का कैरेक्टर नहीं दिया गया। फिर ये कि उसमें खुद मुसलमानों के खवास का एक तबका कोई और राग गा रहा था और बंटवारा करवा कर चला गया। यहाँ बचे लोगों को कितना कमज़ोर कर दिया, क्या हमने इस पर सोचा है? या उस बंटवारा को मांगने वाले में जो सबसे आगे आगे था, क्या उसको हमने उस तरह से इवेल्युएट किया है कि उसने हमारा कितना नुकसान कर दिया हमें यहाँ छोड़कर? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नेशनल मूवमेंट का जो एक्सपीरियंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजन्स के लिए बना है, ग्रुप राइट्स भी हैं लेकिन सिटीजन्स के लिए बना है, हम खुद अपने आप को सिटीजन की हैसियत से कितना हमने बात की है, हमको इस पर भी बात करनी होगी। और तहरीक आज़ादी का मुताला या उसकी खुद उसमें हमारे जो रोल रहे हैं उसको फिर से असर-ए-नौ देखना होगा कि उसमें कहाँ कहाँ हमसे कुछ कमी रह गई, कोई कोताही रह गई, जिसकी वजह से सिटीजनशिप के नोशन इतने कमज़ोर हो गए कि कोई आके CAA NRC करके हमें भगाना चाह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये जो ताकतें अब उभर कर आई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी समझ में और हमारी हिकमत अमली में भी कोई कमी ऐसी रह गई थी
اور وہ بھی ایک چھوٹی یا بڑی وجہ بن گئی ایسی طاقتوں میں آج جو ابھار آیا ہے, آج جو ان کا غلبہ دکھائی پڑ رہا ہے, کہیں وہ کمی تو نہیں رہ گئی. ہم ذرا اس طرف بھی دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور بہتر طریقے سے ایسی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں, پولیٹیکلی بھی اور انٹلیکچولی بھی. تو کچھ اس تعلق سے آپ کی سماع خراشی ہم اپنے باضابطہ مقالہ میں کریں گے, اور ہمارے اور جو یہاں لوگ ہیں وہ کریں گے, دیگر علماء اور دانشور وہ کریں گے, اور ان سے ہم سیکھیں گے ان باتوں کو. بس یہی کہہ کے ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. باضابطہ طور پر اس مقالے میں بات ہوگی دوسرے سیشن میں. شکریہ. سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ, 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا, ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے. علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس, علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.